دوستو، آج میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے کا واقعہ بتانے جا رہا ہوں، جس میں ایک بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے خط لکھا تھا، اور اس خط میں کیا تھا، کیا چیز لکھی گئی، اور وہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس طرح پہنچا، اور آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا کس کی سنت ہے۔ اگر آپ اس واقعے کو پورا سنتے ہیں تو یقین جانیے آپ کا دل جھوم اٹھے گا اور باغ باغ ہو جائے گا۔ تو چلو بنا دیری کے اس واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمن کا بادشاہ۔ کتاب المستظرف اور حجت اللہ علی العالمین اور تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ تبع اول حمیری تھا۔ یہ یمن کا پہلا بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے حالات دیکھنے کو نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیدل چلنے والے کو اپنے ساتھ لے کر اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارہ کو جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب حالات دیکھتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے رہنے والے ہیں تمام لوگ بہت تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کئی زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے رہنے والوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو توڑوا دوں گا اور یہاں کے رہنے والے کو قتل کرواؤں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر کمی نہیں ہوئی۔ شام کے وقت بادشاہ کے ساتھ چلنے والے علماء میں ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا، مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجیے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر شخص کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے پیش کیے۔ پھر یہاں سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو ساتھ چلنے والے علماء نے جو کتب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگا اور کنگریوں کو دیکھا، اور نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا، تو آپس میں عہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے ساتھ دیا تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور ہی کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس مٹی اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر 1-2 منزلہ عمدہ مکان تیار کرایا اور وصیت کر دی کہ جب آپ تشریف لائے تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا تم ہمیشہ یہیں رہو۔ اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسلاً بعد نسلاً میرا یہ خط محفوظ رکھے حتیٰ کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیے اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر جانیے۔
خط کا مضمون ٹاپک یہ تھا، کم ترین مخلوق طب اول حمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا و غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسلاً ان 400 علماء کے اندر حرز و جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست حسب وصیت اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی سپردگی میں رکھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ کی الوداعی گھاٹی ثنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوک در جوک آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی لگام چھوڑ دو، جس گھر پر یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری ٹھہرنے کی جگہ ہوگی۔ چنانچہ 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبا نے حضور کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی سپردگی میں تھا۔ اسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن طبا کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے پھر فرمایا، میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے لاؤ، وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا، اور حضور نے پڑھ کر فرمایا، صالح بھائی طبا کو مبارکباد اور شاباشی ہے۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہا، اور خوش قسمت افراد نے ہر دور میں حضور سے فیض پایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلی پچھلی تمام باتیں جانتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مکانات اور بازاروں کو سجانا اور مزین کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ پھر آج اگر حضور کی آمد کی خوشی میں بازاروں کو سجایا جائے، گھروں کو سجایا جائے اور جلوس نکالا جائے تو اسے بدعت کہنے والا خود کیوں بدعتی نہ ہوگا؟